بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، فارسی کی دوسری کے اسباق چل رہے ہیں اور آج حکایت نمبر 3 سے پڑھنا ہے۔ حکایت 3 یعنی تیسرا قصہ۔ بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود۔ ایک بادشاہ با غلام عجمی، ایک عجمی غلام کے ساتھ، با غلام عجمی ایک عجمی غلام کے ساتھ در کشتی نشستہ بود۔ فارسی زبان میں کشتی سے مراد جہاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ با غلام عجمی ایک عجمی غلام کے ساتھ در کشتی نشستہ بود، جہاز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ و محنت کشتی نیازمودہ۔ وہ غلام ہرگز اور غلام کبھی، ہرگز مانے کبھی بھی، اور غلام کبھی بھی دریا نہ دیدہ، دریا نہیں دیکھا تھا، اور غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نیازمودہ، اور کشتی کے مشقت نیازمودہ نہیں آزمایا تھا، یعنی اور جہاز کی مشقت انہوں نے نہیں اٹھائی تھی، اور جہاز کی مشقت انہوں نے نہیں آزمائی تھی۔ گریہ وزاری آغاز نہاد، گریہ وزاری رونا دھونا، آغاز نہاد شروع کر دیا۔ گریہ وزاری آغاز نہاد، رونا گڑ گڑانا آغاز شروع، نہاد رکھ دیا۔ یہ وہ لفظی معنی، لیکن لفظی معنی یہ نہیں کریں گے، اصطلاحی کریں گے۔ رونا دھونا شروع کر دیا۔ ولرزہ بر اندامش افتاد، اس کا لفظی معنی ہوگا ولرزہ بر اندامش، بر اندامش، اور اس کے بدن پر لرزہ افتاد، کپ کپی پڑنے لگی، لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی، اور اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ چندہ کے ملاطفت کردند، جتنی کی لوگوں نے نرمی کی، جتنی لوگوں نے نرمی کی، جتنی لوگوں نے نرمی کیے، لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی یعنی جتنا لوگوں نے سمجھایا بجھایا، آرام نہ گرفت، آرام نہیں پکڑا، یعنی نہیں مانا۔ اصطلاحی معنی ہوا نہیں مانا۔ ملک را عیش، بادشاہ کا آرام، ازو اس سے منغز شد، بیکار ہو گیا۔ بادشاہ کا آرام، بادشاہ کا عیش اس سے بیکار ہو گیا۔ چارہ ندانست، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ حکیم دراں کشتی بود، ایک حکیم اسی جہاز میں تھا، اسی جہاز کے اندر تھا۔ ملک را گفت، بادشاہ کو کہا، حکیم نے بادشاہ کو کہا، اگر فرمائی، اگر آپ حکم دیں، اگر فرمائی من، اگر آپ مجھے حکم دیں، پورا بطریقے خاموش گردانم، اس کو ایک طریقے سے میں چپ کر دوں گا۔ اگر آپ مجھے حکم دیں، اس کو ایک طریقے سے میں چپ کر دوں۔ گفت، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا ہے کہ غایت لطف و کرم باشد، بہت ہی مہربانی اور کرم ہوگا۔ دونوں ملا کر آپ کہیں گے بہت ہی مہربانی ہوگی۔ فرمود، حکم دیا۔ تا غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ غلام کو لوگوں نے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ غلام کو لوگوں نے دریا میں ڈال دیے۔ بارے چند غوطہ بخورد، کئی بار غوطہ کھایا، کئی بار غوطہ کھایا، ڈبکی لگایا۔ ازاں پس، اس کے بعد، مویش بگرفتند، مویش اس کا بال، بگرفتند لوگوں نے پکڑا۔ ازاں پس، اس کے بعد، مویش بگرفتند لوگ اس کے بال پکڑے۔ وسوئے کشتی آوردند، اور کشتی کی طرف لے آئے، اور کشتی اور جہاز کی طرف لائے۔ بہر دو دست، دونوں ہاتھ سے، در سکان کشتی، کشتی کے دنبالے میں، سکان بولتے ہیں دنبالہ کو، پتوار کو، کشتی کا جو پتوار ہوتا ہے دنبالہ ہوتا ہے۔ بہر دو دست، دونوں ہاتھ سے، در سکان کشتی، کشتی کے دنبالے میں، آویخت لٹک گیا۔ بہر دو دست، دونوں ہاتھ سے کشتی کے دنبالے میں لٹکا،
چوں برآمد جب باہر آیا، جب جہاز سے باہر آیا، وہ جب سمندر سے باہر آیا، بگوشا بنشت، چوں برآمد جب نکل آیا، چوں برآمد جب وہ اس سے نکل آیا تو بگوشا بنشست کونے میں بیٹھ گیا، قرار گرفت اور قرار پکڑا، اطمینان پکڑا، یعنی کونے میں بیٹھا اور مطمئن ہو گیا، چپ چاپ ہو گیا۔ ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ گفتو، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا، اندرین چے حکمت بود، اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ گفتو، حکیم نے کہا، حکیم جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیم نے کہا، اول محنت غرق شدن نیاز مدہ بود۔ اول، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ محنت غرق شدن، ڈوبنے کی مشقت، محنت غرق شدن ڈوبنے کی مشقت نیاز مدہ بود، یہ نہیں آزمایا تھا، یعنی ڈوبنے کی مشقت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہ آزمایا نہیں تھا۔ وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کی سلامتی کی قدر یہ نہیں سمجھ رہا تھا، اور کشتی کی سلامتی کی قدر یہ نہیں سمجھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسے داند، اسی طرح قدر عافیت، اسی طرح عافیت کی قدر کسے داند، وہی جانتا ہے کہ بمصیبت گرفتار آیت، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یعنی آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو پہلے مصیبت اٹھاتا ہے۔ تو وہ کبھی چونکہ کشتی دیکھا بھی نہیں تھا، سمندر دیکھا نہیں تھا، دریا نہیں دیکھا تھا، دریا میں کشتی چلنے لگی، جہاز چلنے لگا تو وہ گھبرانے لگا، اسی لیے حکیم نے اس کو کہا کہ اس کو چپ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ دریا میں جب پھینکا گیا تو چپ چاپ ہو گیا۔ پھر سنیں ایک بار حکایت نمبر 3، قصہ، تیسرا قصہ، بادشاہ بغلام عجمی در کشتی نشستہ بود۔ ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، اور غلام کبھی دریا نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نیاز مودہ، اور کشتی کی مشقت نہیں آزمایا تھا۔ گریہ وزاری آغاز نہاد، رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ لرزہ بر اندامش افتاد، اور اس کے بدن پر کپ کپی پڑنے لگی، تھر تھرانے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ چندہ کے ملاطفت کرتن، جتنا کہ لوگوں نے سمجھایا بجھایا، جتنا کہ لوگ سمجھائے بجھائے، جتنا کہ لوگوں نے سمجھایا بجھایا، آرام نہ گرفت، آرام نہیں پکڑا، یعنی نہیں مانا۔ ملک را عیش، بادشاہ کا آرام، عزو منغص شد، اس سے بیکار ہو گئی۔ چارہ ندانست، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ حکیم میں دراں کشتی بود، ایک حکیم، ایک عقل مند اسی کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، بادشاہ کو کہا، اگر فرمائی من، اگر مجھے حکم دیں، اورا بطریقے خاموش گردانم، اس کو ایک طریقے سے میں چپ کر دوں۔ گفت، بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، بہت ہی مہربانی ہوگی۔ فرمود، حکم دیا، تا غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ غلام کو لوگ دریا میں ڈال دیے، دریا میں پھینک دیے۔ بارے چند گوتا بخورد، چند بار، کئی بار گوتا کھایا۔ ازاں پس مویش بگرفتند و سوئے کشتی آوردند، ازاں پس، اس کے بعد مویش، اس کا بال بگرفتند، لوگوں نے پکڑا، و سوئے کشتی آوردند، اور کشتی کی طرف لے آئے۔ بہر دو دست در سکان کشتی آویخت، دونوں ہاتھ سے کشتی کے دنبالے میں لٹکا، دونوں ہاتھ سے کشتی کے دنبالے میں لٹکا۔ چوں برآمد، جب باہر آیا، جب نکل آیا، بگوشہ بنشست، کونا میں بیٹھ گیا، قرار گرفت اور مطمئن ہو گیا۔ ملک را بس پسندیدہ آمد، بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ گفت، کہا، بادشاہ نے کہا، اندری چے حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی؟ گفت، حکیم نے کہا، اول محنت غرق شدن نیاز مدہ بود، اول یہ کہ ڈوبنے کی مشقت انہوں نے نہیں آزمائی تھی۔ وقدر سلامت کشتی، اور کشتی کی سلامتی کی قدر نمی دانست، یہ نہیں سمجھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسے دانت کے بمصیبت گرفتار آیت، اسی طرح آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے، یعنی آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پہلے گرفتار ہو چکا ہے۔